لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، یا رسول اللہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ سوال ایک ہے، جواب تین ہے، اور ایک سوال کے زیادہ جواب بتاتے ہیں کہ جواب دینے والا عالم بہت بڑا ہے۔ بھائی مولا علی سے اگر پوچھا تھا نا کہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے، تو میرے مولا نے ایک سوال کے 10 جواب دیے تھے۔ علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ لماذا، کیوں علم بہتر ہے؟ شاہ صاحب آئیے گا، لماذا کیوں علم بہتر ہے؟ میرے مولا نے فرمایا علم اس لیے بہتر ہے کہ علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت صاحب مال کو کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا کھڑا ہو گیا کہنے لگا یا علی علم بہتر ہے یا مال؟ حضرت نے فرمایا علم بہتر ہے۔ اس نے پوچھا کیوں بہتر ہے؟ میرے مولا نے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے اور مال قارون کی میراث۔ تیسرے نے سوال کر لیا علم بہتر ہے یا مال؟ میرے مولا نے فرمایا علم بہتر ہے۔ اس نے کہا کیوں بہتر ہے؟ اب وہی جواب نہیں دیں گے، اب ایک اور جواب دیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ 10 جواب دیے میرے مولا نے۔ اب یہاں جناب زہرا کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو ایک معصوم نے ایک جواب دیا، دوسرے معصوم نے دوسرا، تیسرے معصوم نے تیسرا جواب دیا۔ سوال ایک ہے، جواب 3 ہے، سنا دو 3 جواب۔ سوال ہوا کیوں فاطمہ رکھا گیا نام؟ میرے نبی سرکار نے فرمایا من النار، فاطمہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے، اس مؤنث کو کہا جاتا ہے جو جدا کرنے والی۔ فاطم مذکر ہے، فاطم جدا کرنے والا، فاطمہ جدا کرنے والی۔ جب بچے کا دودھ چھڑایا جا رہا ہوتا ہے نا، ماں سے دودھ چھڑا رہے ہوتے ہیں، 2 سال کا ہو گیا، تو ان ایام کو کہا جاتا ہے ایام الفطام، فطام کے ایام۔ بچہ ماں سے جدا کیا جا رہا ہے، یہ جو دودھ اس کا چھڑوایا جا رہا ہے، تو یہ ایام الفطام کہلاتا ہے، جدائی کے ایام، علیحدگی کے ایام۔ لما سمیت فاطمہ بفاطمہ، فرمایا فتوت محبیہا من النار، فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہا گیا کہ یہ اپنے محبوں کو دوزخ سے چھڑائیں گی۔ ارے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یہ نہیں بولا کہ شیعوں کو چھڑوائیں گے۔ میں یقین کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سر پہ قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہوں جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سب محب فاطمہ ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنا مجمع بیٹھا ہے حتیٰ میں خود کہ میں شیعہ ہوں۔ اللہ شیخ صدوق نے 18 صفتیں لکھی ہیں شیعوں کی، وہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، مجھے معاف کریں گے، شاید پورے خیر پور ڈسٹرکٹ کے اندر 5 ملے گا جی، شاید وہ بھی شاید ہو گیا ہوں جی۔ شیخ صدوق نے 18 صفتیں لکھی ہیں شیعوں کی، وہ 18 صفتوں پہ جو پورا اتر جائے وہ شیعہ ہے، اور شیعہ کے لیے حدیث ہے کہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اب ہمارے ہاں جب یہ دوسری حدیث سنائی جاتی ہے اور پہلی نہیں سنائی جاتی تو لوگ بڑے سینہ چوڑا کر کے ٹیڑے ٹیڑے چل کے کہتے ہیں ہم تو جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں۔ پہلے یہ تو بتاؤ شیعہ کہتے کسے؟ تھک رہے ہیں میری باتیں؟ شیعہ کی 18 صفتیں 2 سنا دو تو بسم اللہ آپ نہیں بولیں گے آپ۔ شیعوں کی 18 صفتوں میں 2 سنا دو۔ سب سے پہلی ایک صفت شیعوں کی ہے، وہ نماز اول وقت پڑھتا ہوگا۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ جو اول وقت نماز پڑھتا ہوگا، یہاں نماز نہ پڑھنے والوں کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری جو نماز پڑھی پڑھائی ہمیں مل جائے گی، یا صاحب کہف کے کتے نے کون سی پڑھی نماز، ہم تمہیں شیعہ بول رہے ہیں تم کتا بول رہے ہو۔ اہل بیت ہمیں شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ شیعہ کہتا ہے میں کتا ہونا چاہتا ہوں۔ صاحب کہف کے کتے نے وہ بھی تو جائے گا جنت میں، تو یہ کتا ہونا کون سا؟ کتا ہی کیوں جنت میں جائے گا؟ ہمارے یہاں بھیڑ بھی جائے گا، بکریاں بھی جائیں گی ساری، ہمارے جو ببر لوگ گائے پڑ رہی ہیں ساری جنت میں جائیں گے، اور جنت میں سب سے پہلے تو پاگل جائے گا۔ یہ والی جنت چاہیے جس میں پہلے پاگل جائیں گے،
پاگل کیوں جائے گا بھائی سب سے پہلے جنت میں؟ اس لیے کہ اس سے حساب کتاب ہونا ہی نہیں. بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے. اگر بھائی اس سے کیوں کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں, اس نے کچھ بیچارے نے گناہ ہی نہیں کیا. جب گناہ نہیں کیا جا رہے کسی جنت میں, تو یہ والی جنت چاہیے جس میں پہلے پاگل جائیں گے, پہلے جانور جائیں گے. ہمیں تو جنت وہ چاہیے جس میں حسین رہتا ہو. جی سب سے پہلی ایک بڑی صفت شیعوں کی ہے کہ وہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں. دوسری صفت سنا دو, میں تھوڑی آسان والی سنا دیتا ہوں دادی کا بچے خفا نہ ہو جائیں. دوسری صفت یہ ہے کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو امانت میں خیانت رکھتا ہے. سارا شہر کہتا ہو اس کے پاس امانت رکھواؤ, وہ علی کا شیعہ ہے, وہ جیسا لے گا ویسے ہی لوٹائے گا, امانت میں خیانت نہ کرتا ہو. تو یہ تو کہا ہی نہیں حدیث میں کہ فاطمہ شیعتنا من النار, فاطمہ ہمارے شیعوں کو دوزخ سے چھڑائے گی. شیعہ نہیں کہا. احسان کیا ہے سرکار نے میرے اوپر. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سب ماشاءاللہ پارسا لوگ ہیں. احسان کیا سرکار نے ہمارے اوپر کہ فرمایا فاطمہ محبوں کو دوزخ سے چھڑائے گا. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں, سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں, جتنا مجمع بیٹھا ہے وہ سیدہ کا محب. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دوزخ میں نہیں جائے گا. ہاں برزخ میں ہماری پٹائی ہوگی, برزخ میں ہماری پٹائی ہوگی, اور وہ بھی اگر ہم چاہیں تو اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے. وہ بھی ہم اگر چاہیں تو بچاؤ ہو سکتا ہے. پانی زیادہ بہانے والے کو برزخ میں پریشانیاں ہوگی. ٹوٹی کھول دی, پانی بہ رہا ہے, یہ لگے ہوئے ہیں وضو کر رہے ہیں, نل کا چھوڑ کر کھول کر چلے گئے. گھر دھونے کے نام پر بیگم صاحبہ نے ساری ٹنکی خالی کر دی. کیا کر رہی تھی جی؟ گھر دھو رہی تھی, ساری ٹنکی خالی کر دی. بھائی کم پانی ڈالو, وائپر سے کھینچ لو, زیادہ پانی بہا کر اپنا ہم نے لیے قبر میں مشتق تو بنا رہی. پانی پینا تھا 2 گھونٹ, گلاس بھر کے آپ کو دے دیا گیا, 2 گھونٹ پی کر باقی پھینک دیا. اگر پھینکنا بھی ہے تو کسی کیاری میں پھینک دو, کسی جانور کو ڈال دو, کسی پودے کو دے دو. جو زیادہ پانی بہانے والے تھک تو نہیں رہے, جو زیادہ پانی بہانے والے اسراف کرنے والے ہیں, برزخ میں انہیں پریشانیاں ہوگی. برزخ میں انہیں پریشانیاں ہوگی. فاطمہ محبیہا من النار, اپنے محبوں کو سیدہ دوزخ سے چھڑائیں گی.